صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امتحان کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے سخت ترین امتحان کس کا ہوتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی انبیاء کے راستے پر چلے گا اللہ اس کا بھی امتحان اس کے دینی اسٹیٹس کے مطابق لے گا، جتنا دین میں وہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان بھی سخت ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب میں تھوڑا سا سمجھا دوں، جو امتحان کو اور آزمائش کو یہ تصور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس طریقے سے معاذ اللہ جو کہتے ہیں یہ کیوں کرتا ہے، تو میں بخاری و مسلم کی 2-3 حدیث آپ کو سنا دوں جس سے کبھی اللہ نہ کرے کسی امتحان میں مال کی تنگی ہے، اولاد کی بیماری ہے، تنگ دستی کا معاملہ ہے، بہت ساری پریشانیاں، جسم کی بیماریاں ہیں، یہ سب آئے، اللہ نہ کرے اگر زندگی میں لکھی اور یہ چیزیں آ گئیں تو اس وقت حضور کے اس ارشاد کو اپنے پیش نظر رکھنا۔ جب اس ارشاد کو پیش نظر رکھو گے تو مصیبتیں بھی آپ کو نعمت نظر آئیں گی۔ آئیے میں آپ کو سنا، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ٹاپ لیول کی متفق علیہ حدیث۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چوبھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو غم پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً مصیبتوں میں گرفتار لوگ اپنی قسمت پر ناز کریں گے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو بس یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے، بھلائی کا ارادہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم کبھی بخار میں گرفتار ہوتے ہیں، سر درد میں گرفتار ہوتے ہیں اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے نا، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کو اجر بھی اللہ دگنا مل دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کسی مرض کی یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت سے جس طرح سے پتے جھڑ جاتے ہیں مصیبتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو گناہوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کبھی بخار کو برا بھلا کہتے ہیں، بیماریوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔
اب اس کے حوالے سے آپ حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم کپ کپا رہی ہو؟ انہوں نے کہا بخار کی وجہ سے اللہ اس میں برکت نہ دے، یعنی انہوں نے بخار کو برا کہا کہ اللہ بخار میں برکت نہ دے، میں بخار کی وجہ سے کپ کپا رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو، بخار گناہوں کو اس طرح سے لے جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابتلا ہو یا آزمائش، جتنا انسان دین میں جتنا سخت ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر جتنا زیادہ چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا۔ اور جب وہ اس امتحان کے اندر نہ دامن توحید چھوڑے، نہ پروردگار کی رحمت کے دامن کو چھوڑے، نہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے اور پروردگار جل جلالہ اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ بس ایک حدیث شریف اور عرض کر دوں، حالانکہ موضوع بڑا طویل ہے، جیسا کہ اب میں عرض کر دوں یہ حدیث شریف آپ سن لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اطمینان جو ہے یہ نصیب ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء، پھر ان سے جو قریب ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں۔ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یعنی اگر امتحان نہ ہو تو گویا دین میں کمزوری کی علامت ہے، یہ دین میں کمزوری کی علامت ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یعنی ایک بندہ جو ابتلا میں گرفتار ہوا، پریشانی میں گرفتار ہوا، اور انہی پریشانیوں کے ساتھ وہ زمین پر چلتا رہتا ہے، لیکن ان پریشانیوں سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے۔ اب آخری حدیث سماعت فرمائے۔ اللہ نے ایک بندے کی تقدیر کے اندر، یعنی کسی بندے کی تقدیر کے اندر بہت اونچا مرتبہ لکھا ہے، بہت اونچا مرتبہ، لیکن اس کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ اس اونچے مرتبے تک پہنچ سکے۔ کوئی ایسی عبادت اس کی نہیں ہوتی، وہ اتنی عبادت کرتا ہے جس سے وہ مقام تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث شریف ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پھر اللہ اسے امتحان میں گرفتار کرتا ہے، رنج میں گرفتار، غم میں گرفتار۔ تو جب رنج و غم میں اللہ اسے گرفتار کرتا ہے اور اس گرفتار ہونے کے بعد وہ اللہ کے شکوے کی بجائے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام اسے عطا فرما دیتا ہے۔